السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کر لیتے ہیں ایک ایشو پہ جو کبھی کبھار اٹھتا رہتا ہے، بلکہ خاص پلاننگ کے تحت اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ وہ ہے دوسری شادی کے لیے بیوی کی اجازت۔ کیا دوسری، تیسری، چوتھی شادی کے لیے بیوی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں؟ شرع کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اس پہ تو ہم ضرور بات کریں گے۔ پہلے اس ذرا قانون کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر جو یہ عائلی قانون بنا ہوا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے دوسری شادی کے حوالے سے۔ پاکستان کا جو قانون ہے، سیکشن 6 آف دا مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961، اگر اس کے ہم خلاصے کو دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنا چاہے تو اس سے تحریری اجازت لینی ہوگی۔ اسے ایک عدد تحریری درخواست لکھنی ہوگی۔ اس تحریری درخواست میں اسے اپنی دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کی باقاعدہ وجوہات بیان کرنی ہوں گی۔ جب وہ درخواست فائل کرے گا، درخواست لکھے گا، تو دونوں خاندانوں کی طرف سے، میاں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے ایک ایک نمائندہ مقرر ہوگا۔ مصالحاتی کمیٹی بنے گی۔ پھر وہ مصالحاتی کمیٹی یا ثالثی کمیٹی، ٹھیک ہے نا جی، یا اسے آربیٹریشن کونسل کہہ دیں، جو بھی ہو، وہ جو ایک مصالحاتی کمیٹی بنے گی حکومت کی نگرانی میں، جس میں میاں بیوی کی طرف سے خاندان سے ایک ایک فرد بھی شامل ہوگا، وہ فیصلہ کرے گی کہ اس خواہش مند شخص کو دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے۔ اور فیصلوں کے اندر تو یہ وضاحت بھی موجود ہے، بعض فیصلوں کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کہ جسٹس اطہر من اللہ نے اس وقت، شاید اب وہ وہاں اسلام آباد میں نہیں ہیں، شاید سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، انہوں نے تو اپنے فیصلے میں یہاں تک بھی لکھ دیا کہ بیوی اجازت دے بھی لیکن مصالحاتی کمیٹی اجازت نہ دے تو بندہ شادی نہیں کر سکتا دوسری۔ ٹھیک ہے جی۔ آخر اس قانون کی ضرورت کیا پیش آئی؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی اس قانون کی ضرورت اس لیے پیش آئے تاکہ ایک توازن قائم کیا جا سکے۔ انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ نے توازن پیدا نہیں کیا تھا تو اب لوگ توازن پیدا کرنے چلے ہیں۔ کہ یہ شرط جو پہلی بیوی کی اجازت کی شرط لگی اور وہ پہلی بیوی کی اجازت بھی مصالحاتی کمیٹی کے تھرو سامنے آئے گی، یہ شرط اس لیے لگی ہے تاکہ توازن قائم کیا جا سکے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ایک شخص اگر پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کرتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں لا محالہ پاکستان کے فیملی لاز کی مخالفت ہوگی۔ جب مخالفت ہو گئی تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کرتا ہے تو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے مطابق ایسے مجرم شخص کو 1 سال عمر قید کی سزا اور 5 لاکھ تک کی رقم جرمانہ ہو سکتی ہے، ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ایک ایسا ہی کیس فائل ہوا
ایک شخص کی سابقہ بیوی تھی یا جو بھی تھا پہلی بیوی تھی، یعنی پہلی بیوی نے، اب وہ پہلی بیوی اب تک ہے کہ نہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے، ایک شخص کی پہلی بیوی نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا اسی قانون کی روشنی میں، اور اس کے شوہر نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کی تھی، جو اس نے اقراری اپنا بیان جاری کیا اور جس کی ویڈیو ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس نے شادی کی تھی، اور شادی کرنے کے بعد اس دوسری بیوی سے اس کی اولاد بھی پیدا ہو گئی۔ پہلی بیوی نے کیس دائر کیا، باقاعدہ کیا کہتے ہیں عدالت نے اسے سزا دی، بات لاہور ہائی کورٹ تک بھی آئی، اور پھر اسے سرنڈر کرنا پڑا، اسے جیل جانا پڑا، وہ اب اپنی ضمانت کے لیے تگ و دو میں ہوگا۔ یہ آپ کو ایک میں نے پورا خلاصہ بیان کر دیا کہ دوسری بیوی کے لیے، دوسری شادی کے لیے اجازت لینی ہوگی، اجازت پہلی بیوی دے گی، پہلی بیوی کی اجازت مصالحتی، ثالثی یا آربیٹریشن کونسل جو بھی ہے اس کے تھرو وہ اجازت سامنے آئے گی۔ جب وہ ثالثی یا مصالحتی کونسل، جس کو آربیٹریشن کونسل بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اجازت دے گی تب یہ شادی کر سکے گا، اور یہ تحریری درخواست کے اندر اجازت لینے کے لیے جو تحریری درخواست ہے اس کے اندر اپنی وجوہات بھی بیان کرے گا کہ میری یہ مجبوری ہے کہ میں دوسری شادی کے لیے یا تیسری یا چوتھی شادی کے لیے میں مجبور ہوں، تو پھر اجازت ثالثی کونسل دے گی۔ یہ اس پورے قانون کا خلاصہ ہے۔ اس پورے قانون کا پوسٹ مارٹم تیا پانچا ہم آگے جا کے کریں گے، بلکہ ابھی سے ہم تھوڑا سا اسی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ آج ہم نے یہ موضوع چنا اسی لیے ہے کہ اس قانون کا پوسٹ مارٹم شرعی قوانین کی روشنی میں ہم کریں، قرآن و سنت کے مزاج کو سامنے رکھ کر اس قانون کا پوسٹ مارٹم کر سکیں۔ اور اس پوسٹ مارٹم کرنے کی وجہ بھی یہ ہے ہمارے اہل قانون کو آگہی حاصل ہو اسلام کے قانون کے حوالے سے اور اسلامی قانون کے مزاج کے حوالے سے، تاکہ وہ اپنا ایک کردار ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ میری بعض وکلاء سے بات ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس قانون کو چیلنج کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ وہ انشاءاللہ مزید آگے جا کے باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ جو قانون ہے، اس قانون کے جو حمایتی ہیں وہ کس قسم کے بودے دلائل رکھتے ہیں، بودی باتیں کرتے ہیں، اور اس کی حمایت میں کس طرح سامنے آتے ہیں، ذرا ہم ان کی شبہات کو سامنے رکھتے ہوئے جاتے ہیں اور جواب دیتے ہوئے جاتے ہیں، پھر ہم اپنے سوالات رکھیں گے، پھر ہم اپنے شبہات رکھیں گے، پھر اسلام کے مزاج کو سامنے رکھیں گے، پھر دینی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داریوں پر بات کریں گے، پھر توحید فی الحاکمیت پہ بات کریں گے کہ اس قانون سے کیا توحید پہ ضرورت تو نہیں پڑتی۔ انشاءاللہ ان تمام پہلوؤں کو ہم سامنے ضرور رکھیں گے۔ پھر نکاح ثانی کو جو عیب ناک بنا دیا گیا ہے اس کا علاج کیا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہم نے بہت سے پہلوؤں سے اس قانون پہ بات کرنی ہے، سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات ہمیں انصاف کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو انصاف کی بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔